الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ اساں میٹھے مدنی دے تے ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سن ابو بکر عمر عثمان علی تے ساڈے حامی چار یار تھی سن تے موسی قہر دی گرمی اوڈی محشر دے او تو جلوے سرکار تھی سن تابش جی دیاں سناتاں پڑھ دے ہاں اُن لب ہل سن ساڑے بیڑے پار تھی سن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ یا محمد سرور صلی اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس پڑھیا او تر جاوے گا جس پڑھیا او تر جاوے گا پھر ویلا کم آوے گا قبر تیری چمکاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا
کے کلمے والے تو تے جاواں صدقے کلمے والے تو اس امت دے رکھوالے تو بنی نوری تاجا والے تو حق لا الہ بلند آواز میں پڑھ لو حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تے جاواں صدقے کلمے والے تو اس امت دے رکھوالے تو تے جاواں صدقے کلمے والے تو تے جاواں صدقے کلمے والے تو اس امت دے رکھوالے تو نبی نوری تاجا والے تو نبی نوری تاجا والے تو بڑو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ میں مراں تے جمعے والے میں مراں تے جمعے والا روز ہووے میں مراں تے جمعے والا روز ہووے میری قلب دے کلمے دا زور ہووے آنکھ کھولا تے نبی میرے کول ہووے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں تے جان جہانا کھاں جانا کھاں تے جان جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق عقید تھا جا لڑیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بنا تیل دے دیوا بلدا نہیں بنا تیل دے دیوا بلدا
پانی بھوٹا پھلدا نہیں جی بنا تیل دے دیوا بلدا نہیں بنا پانی بھوٹا پھلدا نہیں بنا مرشد کلمہ چلدا نہیں پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوبے بیڑے تارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوبے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ اسی وقار جہاں تک آواز جا رہی ہے مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کا رسول اس کا ذکر سننے والے اور گھروں میں بیٹھ کر باپردہ خواتین مائیں بہنیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے والی سبھی کے لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سبھی کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، سبھی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو ہماری بہنوں اور ماؤں میں سے جو بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو ہم میں سے نمازیوں میں سے جو بیمار ہیں اللہ اسے بھی شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ صدقہ لجپال نبی کا، صدقہ لجپال نبی کے پیارے شہزادوں کا، پیارے نواسوں کا، پیاروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان کہ جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور اپنی بندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ اور آج کا موضوع امت پر حقوق مصطفیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت پر اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا کیا بیان فرمائے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے کہ اللہ جل جلالہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کریم اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن کو تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے اور تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ تمہارے پاس جس رسول کو میں نے بھیجا ہے، جس پیغمبر کو میں نے بھیجا ہے، جو محبوب میں نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا اپنی امت کا غمخوار ہے۔ اگر امتی پریشان ہو تو وہ نبی بھی پریشان ہو جاتا ہے، اگر امتی تکلیف میں ہو وہ نبی بھی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ ہر وقت اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ کی بات۔ فرمایا وہ رسول وہ محبوب تمہارے پاس آیا
جو اپنی امت کی پریشانی اپنے پر لیتا ہے، اپنی امت کا پریشان ہونا اس کے اوپر گراں گزرتا ہے۔ گویا کہ اگر محبوب کے امتی کو اگر کانٹا چبھ جائے تو تکلیف آمنہ کے لال کو ہوتی ہے، لجپال نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر امتی گناہ کرتا ہے، آمنہ کا لال اگر ظاہری حیات تھا تو بھی اپنی امت کے لیے رو رو کر اللہ میرا یہ امتی، میرے امتی گناہ کر بیٹھے، اللہ شکلیں تبدیل نہ کرنا، اللہ عذاب میں مبتلا نہ کرنا، اللہ معاف کر دینا۔ فرمایا آج روضہ رسول میں بھی جب امت کے اعمال اس نبی کی پاک بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں کہ اے محبوب پیغمبر آپ کا امتی فلاں جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کر رہا تھا، اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ کا فرمان پڑھ رہا تھا، اللہ کا قرآن سن رہا تھا، لجپال نبی تیرا فرمان سن رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تیری ذات پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، اللہ کا شکر کر رہا تھا، تیری ذات پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تیری تعریف کر رہا تھا، تیری ثناخوانی کر رہا تھا، تیری نعت خوانی کر رہا تھا، تیری تعریف کر رہا تھا، تیری تعریف کے ڈنکے بجا رہا تھا، تیری آمد کی خوشیاں منا رہا تھا۔ اللہ جب یہ فرشتوں کے ہاتھ، محبوب کے ہاتھ یہ امت کو پیغام بھیجتا ہے، امت کا پیغام اس محبوب پیغمبر تک پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، میرا امتی تیرا ذکر کر رہا ہے، میں محمد پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اگر وہ گناہ، امتی کا گناہ جب اس محبوب پیغمبر کو روضہ رسول میں بھیجا جاتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر دیکھیں جن کے لیے آپ نے دن کو رو رو کر دعائیں مانگی، اے محبوب پیغمبر دیکھیے جن کے لیے آپ نے راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کر کے یہی کہا رب حبلی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اللہ ان کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، اللہ ان کے اوپر عذاب نہ ڈالنا، اللہ ان کے اوپر پہاڑوں کو نہ توڑنا، آسمانوں کو نہ توڑنا، زمین کو ریزہ ریزہ نہ کرنا، اللہ انہیں بچا لے۔ محبوب وہ گناہ کر رہا ہے، فرمایا جیسے محبوب پیغمبر کے سامنے امتی کا گناہ پیش ہوتا ہے، وہ محبوب پیغمبر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ میرا یہ امتی گناہ کر بیٹھا، اللہ میرے اس امتی سے گناہ سرزد ہو گیا، اللہ میں محمد تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے امتی کو گناہ کو معاف فرما۔ تو وہ محبوب پیغمبر آج بھی روضہ رسول میں اپنے امتی کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں۔ وہ محبوب پیغمبر جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا، اگر وہ راتوں کو جاگے تو اللہ فرماتا ہے محبوب کم جاگا کر، راتوں کو عبادت کرے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے محبوب تھوڑا، اے کالی کملی والی تھوڑی عبادت کر، رات کا کچھ حصہ، ساری رات جو ہے وہ قیام نہ کیا کر، کچھ حصہ۔ وہ محبوب پیغمبر جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، وہ اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اس لیے فرمایا لوگو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا لوگو دیکھو تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو تمہیں تکلیف میں دیکھ کر خود تکلیف میں ہوتا ہے اور اپنی امت کے لیے مہربان ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، دن کو بھی دعائیں کرتا ہے اپنی امت کے لیے، راتوں کو بھی اٹھ کر دعائیں کرتا ہے اپنی امت کے لیے، عرشوں سے زمین پر آتا ہے امت کے لیے دعا، اور زمین سے عرش پر جاتا ہے تو امت کے لیے دعا، زمین پر بیٹھ کر بھی کہتا ہے اللہ میری امت سے راضی ہو جا، مسجد حرام میں بیٹھ کر بھی کہتا ہے اللہ
میری امت سے راضی ہو جا۔ غار ہرا میں جا کر کہتا ہے اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ غار سور میں جا کر کہتا ہے اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ اور فرمایا مسجد اقصی میں جو ہے وہ انبیاء کو جماعت کروا کے کہتا ہے اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ فرمایا آسمان، پہلے آسمان پر جاتا ہے، کہتا ہے اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ دوسرے آسمان پر تشریف آوری، عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میری امت سے راضی ہو جا۔ تیسرے آسمان پر اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ چوتھے آسمان پر اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ پانچویں آسمان پر اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ چھٹے آسمان پر اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ ساتویں آسمان پر اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ فرمایا ساتوں آسمانوں کو چھوڑ کر سدرۃ المنتہا پر آ جاتا ہے۔ جب کہیں کوئی فرشتوں کی پہنچ نہیں ہوتی، سدرۃ المنتہا پر جا کر بھی کہتا ہے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت سے راضی ہو جا۔ فرمایا سدرۃ المنتہا پر جبریل ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس سے آگے میں اگر ایک بالشت بڑھتا ہوں یا رسول اللہ میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا، یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو لجپال نبی جہاں جبریل کا سفر مفت جلتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اس سے آگے رف پر تشریف لے جاتے ہیں، تو پھر بھی کہتے ہیں اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ فرمایا عرش اولیٰ پر جاتے ہیں جہاں پر آدم علیہ السلام کو جانے کی توفیق اور ہمت اور جو ہے وہ اجازت نہ مل سکی، حضرت شیس علیہ السلام کو توفیق، ہمت اور اجازت نہ مل سکی، حضرت نوح علیہ السلام کو توفیق، ہمت، اجازت نہ مل سکی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو اجازت نہ مل سکی، حتیٰ کہ موسیٰ کلیم کوہ طور پر بھی کہتے رہے اللہ رب آرینی مجھے اپنا دیدار کروا کروا کروا۔ فرمایا خدا نے لن ترانی نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا جب محبوب پیغمبر اس خدا کے قریب جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے محبوب اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ أَوْ أَدْنَىٰ أَوْ أَدْنَىٰ، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ محبوب پیغمبر اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ درمیان میں کوئی جگہ نہیں رہتی۔ فرمایا پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مصطفیٰ ہے، ایک خدا ہے، یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے، یا مصطفیٰ ہے یا خدا ہے۔ اس جگہ پر جا کر بھی محبوب پیغمبر نے یہی عرض کیا باری تعالیٰ میری امت، میری امت، اللہ میری امت سے راضی ہو جا۔ فرمایا میں نے تمہیں وہ پیغمبر دیا ہے جو تمہارے اوپر رحم دل ہے، مہربان ہے، تمہارا غم اپنے سینے میں رکھنے والا ہے۔ طائف میں اگر پتھر مارے، یہی پتھر مارے، دعوت دی اللہ کی، دعوت دی توحید کی، دعوت دی حق کی، بلایا روشنی کی طرف، بلایا بھلائی کی طرف، بلایا اچھائی کی طرف، بلایا ہدایت کی طرف، بلایا جنت کی طرف، بلایا صراط مستقیم کی طرف، بلایا گمراہی سے نکلنے کے لیے، بلایا بتوں کی پوجا کو چھوڑنے کے لیے، بلایا اللہ کی وحدانیت کے لیے، بلایا اس خدا کے لیے جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے کائنات کو سجایا ہے، جس نے کائنات کو سنوارا ہے، اس کے لیے بلایا ہے۔ اس کی اجرت بھی نہیں مانگی کہ میں تمہیں خدا کی طرف بلا تو رہا ہوں، مجھے اتنی جو ہے وہ قیمت دو، نہیں، فرمایا اللہ کے لیے، اس اللہ کو مان لو، دنیا سنور جائے گی، قبر سنور جائے گی، حشر سنور جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پتھر مارے، محبوب پیغمبر کو پتھر مارے، آپ کا خون مبارک سر مبارک سے چلتا ہوا، چہرے مبارک سے چلتا ہوا، جسم مبارک سے چلتا ہوا، آپ کے پاؤں مبارک سے گزرتا ہوا، آپ کے نالان مبارک سے گزرتا ہوا زمین پر آ جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، جاہ و جلال میں آ جاتے ہیں۔ اے محبوب پیغمبر آپ اجازت دیجئے، یہ طائف کی وادی کو
ان دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس کے رکھ دیں۔ آپ اجازت دیجئے اس طائف کی وادی کو آسمانوں کی بلندی پر اٹھا کر واپس زمین پر پلٹ کر پٹخ دیا جائے، اور آپ اجازت دیجئے ان کے اوپر لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب نازل کیا جائے، آسمان سے پتھر برسائے جائیں۔ آپ اجازت دیجئے اس طائف والوں کے اوپر آسمان سے آگ کو برسایا جائے۔ آپ اجازت دیجئے اس قوم کے اوپر آسمان سے پانی برسایا جائے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو اس پانی میں غرق کیا گیا، اس پانی سے نہ بچ سکے۔ آپ اجازت دیں ان کے اوپر آسمان کو توڑ دیا جائے، آپ اجازت دیں انہیں زمین میں غرق کر دیا جائے، آپ اجازت دیں ان کے اوپر ہوا کا عذاب نازل کریں، جیسے باقی امتوں کو عذاب دیا ہوا کا۔ وہ بڑے بڑے قد والے 40-40 فٹ قد رکھنے والے کھجور کے جو ہے وہ تنہے کے مطابق بڑے بڑے جو ہے وہ قد و کاٹ رکھنے والے طاقتور، جب ہوا آئی اور آپس میں ٹکرائے ایک دوسرے میں پٹک رہے ہیں، گویا آسمانوں پہ ایسے اڑ رہے ہیں، فرمایا جیسے بے جانوں جمع جو ہے یہ پتھر، یہ کاغذ، یہ جو ہے وہ تنکے اڑ رہے ہوتے ہیں، فرمایا اس طرح اڑ رہے۔ لجپال نبی نے فرمایا اے میرے فرشتوں، اے اللہ کے پاک فرشتوں، اے اللہ کے معصوم فرشتوں، اے نوری مخلوق، اے اللہ کے پاکیزہ فرشتوں، اے اللہ کے برگزیدہ فرشتوں، اے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والوں فرشتوں، اے اللہ کی تابع داری کرنے والوں فرشتوں، سنو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ لجپال نبی نے دامن پھیلایا، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی، اللہ تو جانتا ہے، اللہ یہ نہیں جانتے، اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے اوپر عذاب نازل نہ کر، اللہ یہ نہیں ان کی نسلوں کو ایمان کا داعی بنا دے، مجاہدین بنا دے، دین کا خادم بنا دے۔ تو فرمایا یہ تو وہ محبوب میں نے تمہیں دیا ہے جو خود تکلیف میں ہے لیکن اپنی امت کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا، امت کو کانٹا لگنا بھی اس نبی کو تکلیف دہ ہے، امت کا پریشان ہونا اس نبی کو پریشان کر دیتا ہے، امت کا غم زدہ ہونا اس نبی کو غم زدہ کر دیتا ہے۔ جیسے باقی امتوں کے لیے قرآن نازل کیا، محبوب انہیں بتا دے لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ گناہ کیا، یہ عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ گناہ کیا، یہ عذاب آیا، داؤد علیہ السلام کی قوم نے داؤد علیہ السلام کی نہ مانی، ان کے اوپر یہ عذاب آیا، کئیوں کو بندر بنا دیا، کئیوں کو سور بنا دیا، کئیوں کو گدھا بنا دیا، کئیوں کو جو ہے کوئی شکل میں بنا دیا، کئیوں کو ماتھوں کے اوپر لکھ دیا یہ زانی ہے، کئیوں کے ماتھوں کے اوپر لکھ دیا یہ شرابی ہے، کئیوں کے ماتھوں کے اوپر لکھ دیا یہ سود خور ہے، کئیوں کے ماتھوں کے اوپر لکھ دیا یہ حرام خور ہے، کئیوں کے ماتھوں کے اوپر لکھ دیا یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ اپنے نبی کا نافرمان ہے، یہ دین کا پیروکار نہیں ہے، یہ بتوں کا ہے، لہذا یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، ماتھوں کے اوپر لکھ دیا، بغاڑ بنا دیا، کتا بنا دیا، شکلیں تبدیل کر دی۔ محبوب پیغمبر انہیں بتا دیجئے کہ پڑھو وہ واقعات، جاؤ ان کو دیکھو جہاں پر میں نے اپنا عذاب بھیجا ہے، جاؤ اور جا کر دیکھو تو صحیح۔ جب محبوب پیغمبر کے قلب پر، عطر مبارک پر جب قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ محبوب پیغمبر اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، فرمایا 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، محبوب پیغمبر نے کچھ کھایا نہیں ہے، محبوب پیغمبر اپنے امتی سے، اپنے صحابی سے، اپنے پیارے سے، اپنے غلام سے ملے نہیں ہے، اپنی بیوی سے ملے نہیں ہیں، اپنی بیٹی سے ملے نہیں ہیں، اپنے جو ہے وہ بھائی علی سے ملے نہیں ہیں، اپنے یار صدیق سے ملے نہیں ہیں، اپنے عاشق بلال سے ملے نہیں ہیں، اپنے یار عمر سے ملے نہیں ہیں، اپنے داماد عثمان سے ملے نہیں ہیں، غار میں سکنت اختیار کر لی ہے، غار میں 3 دن 3 راتیں گزر جاتی ہیں، رو رو کر اللہ اللہ
باقیوں کی شکلیں تو نے تبدیل کر دی۔ اللہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئی، اللہ انہوں نے نہ مانا ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی، اللہ انہوں نے گناہ کیا شکلیں تبدیل ہو گئی، اللہ انہوں نے سود خوری کی، اللہ تیرا عذاب آ گیا شکلیں تبدیل ہو گئی، اللہ انہوں نے گناہ کیا، اللہ تو نے دروازوں کے اوپر لکھوا دیا، اللہ انہوں نے گناہ کیا، اللہ تو نے ماتھوں کے اوپر لکھوا دیا۔ اللہ میری امت کا حال بھی یہی ہوگا، میرا امتی جب دوسرے کے سامنے جائے گا تو کیا اس کے ماتھے کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ یہ زانی ہے؟ کیا اس کے ماتھے کے اوپر بھی لکھا ہوگا یہ شرابی ہے؟ کیا اس کے ماتھے کے اوپر بھی لکھا ہوگا یہ جہنمی ہے؟ کیا اس کے ماتھے کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، یہ ماں کا نافرمان ہے، یہ باپ کا نافرمان ہے، یہ قرآن نہیں پڑھنے والا، یہ نبی کا فرمان نہیں پڑھنے والا، یہ اللہ کے کلام کے مطابق زندگی کو نہیں گزارنے والا، نبی کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلانے والا؟ اللہ کیا میری امت کو بھی میں سے بھی گناہ گاروں کو سور بنا دے گا، میری امت کے گناہ گاروں کو بھی بندر بنا دے گا، میری امت کے گناہ گاروں کو بھی جو ہے وہ اور شکلوں میں تبدیل کر دے گا؟ رو 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 کر اللہ کی پاک بارگاہ میں التجائے کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، صحابہ پریشان ہے، لجپال نبی کا دیدار نہیں ہو رہا، پروانے وار دیوانے وار مچر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں کہ ہے لجپال نبی اس کا دیدار نہیں ہو رہا، لجپال نبی کا دیدار نہیں ہو رہا۔ صحابہ کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہے، کوئی شمال کی طرف جا رہا ہے، کوئی جنوب کی طرف جا رہا ہے کہ لجپال نبی کی خبر ملے کہ لجپال نبی اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو، اپنے یاروں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں؟ رو رو کر بے حال ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ ایک صحابی چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے، قریب گئے، جا کر کہا اے اللہ کے بندے بتا تو نے کچھ ایسا واقعہ دیکھا ہے جس میں محسوس ہو کہ میرا لجپال نبی اس طرف سے گزرا ہو، اس کی مہکیں، اس کی خوشبوئیں، اس کی جو ہے ہر طرح کی مہک اس طرف سے محسوس تو ہوتی ہے۔ وہ بکریوں والا کہتا ہے اے پوچھنے والے بس یہ ہے آج 3 دن ہو گئے اس غار میں رونے کی آواز آتی ہے، ایک آواز آتی ہے کہ رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما، اللہ میری امت کو بچا، اللہ میری امت کی شکلوں کو مسخ نہ کرنا، اللہ میرے امتی کی پیشانی کے اوپر جہنمی نہ لکھنا، اللہ میرے امتی کی پیشانی پر زانی نہ لکھنا، اللہ میرے امتی کی پیشانی پر جو ہے وہ شرابی نہ لکھنا، اللہ میرے امتی کی پیشانی کے اوپر امانت خور نہ لکھنا، زنا خور نہ لکھنا، شکل کو مسخ نہ کرنا۔ فرمایا یہ آواز تو آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، میری بکریاں 3 دنوں سے کھایا نہیں ہے، یہ بھی یہاں پر اس غار کی طرف منہ کر کے روتی رہتی ہے اور میرا دل بھی بڑا بے چین ہوتا ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے میں غار کے قریب نہیں گیا۔ جب سنتے ہیں کہ آواز آتی ہے رب حبلی امتی، فوراً وہ حضرت بلال حبشی یا سیدنا صدیق اکبر یا عمر بن خطاب یا عثمان ذی النورین یا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوششیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں سجدے میں اللہ سے یہی عرض کرتے ہیں اللہ میری امت، میری امت، میری امت۔ تو فرمایا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لجپال نبی بہر نہیں تشریف لے آئیں گے، جا کر پیغام دیا جاتا ہے اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے عابدہ، اے زاہدہ، اے کاشفہ، اے مکشفہ، اے عالمہ، اے معلمہ، اے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، اے خاتون جنت، اے خاتون اول، اے خاتون آخر، اے تمام عورتوں کی سردار، نبی لجپال کی بیٹی، لجپال نبی کی بیٹی جس کی حیا دنیا میں بھی ہوتی ہے، جس کی حیا آخرت میں بھی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے انبیاء اپنی نظروں کو جھکاؤ، اے غوثو اپنی نظروں کو جھکاؤ، اے ابدالو اپنی نظروں کو جھکاؤ، اے ولیوں اپنی نظروں کو جھکاؤ، اے مفتیوں اپنی نظروں کو جھکاؤ، اے جو ہے مفکرو، محدثو، مذکرو اپنی اپنی نظروں کو جھکاؤ۔ عرض کیا جائے گا باری تعالیٰ کیا ہو رہا ہے؟
فرمایا جائے گا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے لجپال نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا آ رہی ہے، اس کا تقدس ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی توقیر ہے۔ فرمایا اس نبی کی بیٹی کو، اس لاڈلی بیٹی کو بلایا جائے۔ حضرت فاطمہ کی پاک بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اے فاطمہ آپ کے بابا 3 دن سے 3 راتوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، اس غار میں اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں، اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ لجپال نبی کی پاک بارگاہ میں صدیق اکبر عرض گزار ہوتے ہیں، لجپال نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یہی عرض ہے رب حب لی امتی۔ عمر بن خطاب قریب ہوتے ہیں، لجپال نبی کی یہی دعا ہے رب حب لی امتی۔ عثمان قریب ہوتے ہیں، لجپال نبی کی یہی دعا ہے رب حب لی امتی۔ حضرت علی قریب ہوتے ہیں، رب حب لی امتی لجپال نبی کی زبان پر جاری ہے۔ حسن قریب ہوتے ہیں، لجپال نبی کی زبان پر رب حب لی امتی جاری ہے۔ حضرت حسین قریب ہوتے ہیں، لجپال نبی کی زبان پر رب حب لی امتی جاری ہے۔ اللہ میری امت کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، ابھی اللہ کی پاک بارگاہ سے پیغام نہیں آیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ جاتی ہے، اس غار کے سامنے عرض کرتی ہیں بابا اگر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی شہزادی فاطمہ، حسن اور حسین کی ماں فاطمہ، جس کو تو نے خاتون جنت کا لقب عطا کیا ہے، جسے تو نے خاتون سیدۃ النساء کا لقب عطا کیا ہے، جو تمام ولیوں کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیوی ہے، جو تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جو تمام شہیدوں کے سردار حضرت امام حسین کی ماں ہے۔ عرض کی اے بابا جان میں سجدہ کرتی ہوں، جب تک قیامت نہ آ جائے تو فاطمہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے گی۔ یہ کہا تو لجپال نبی نے فوراً اپنا سر مبارک اٹھایا، اللہ نے فرشتے جبریل کو بھیجا، فرشتہ جبریل حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، اللہ نے کلام بھیجا ہے، اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اپنا سر انور سجدے سے اٹھائیے۔ اللہ فرما رہا ہے میں خدا آپ کو ان قریب اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب اللہ نے یہ کلام آپ کے قلب اطہر مبارک پر جبریل کے ذریعے نازل فرمایا، آپ نے قبول فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے کب راضی ہوں گے؟ لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے خدا نے جبریل سے فرمایا جبریل جا میرے محبوب سے کہہ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی آدھی امت کی بخشش کروا لیں اور انہیں جنت لے جائیں، یا اگر آپ چاہیں تو آپ کے سر پر جو ہے وہ شفاعت کا تاج پہنا دیا جائے، شفاعت کا سہرا سجا دیا جائے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے کیا ڈیسائیڈ فرمایا ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس طرح خدا نے فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو سن لیں، ان دونوں میں سے بھی میں نے اپنی آدھی امت کی بخشش کو نہیں مانگا، میں نے عرض کی باری تعالیٰ میرے سر پر شفاعت کا سہرا سجا دے۔ اور اب دوسری بات جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ والی ہے، تو صحابہ یاد رکھ لو، میں اپنے خدا سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میں سجدہ کر کر کے اللہ کی پاک بارگاہ میں رو رو کے اپنے آخری امت کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں لے جاتا۔ فرمایا یہ بھی حقیقت ہے، جو بندہ گناہ کرے گا یہ نہیں ہے کہ ہم لجپال نبی کے امتی ہیں تو ہم گناہ کرتے پھرے، ہم کسی کا حق کھاتے پھرے، ہم بد نگاہی کرتے پھرے،
سود کھاتے پھرے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے، اور جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے رہے، امانت میں خیانت کرتے رہے، زمین کو غصب طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کا قبضہ کرتے رہے، اور پھر ہم کہیں کہ لجپال نبی کے امتی ہیں، اس نے فرما دیا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں گا تب کہ اپنے ہر امتی کو جنت لے جاؤں گا، پھر ہم کہیں نمازیں پڑھنی ہے تو یہ مشکل ہے، ہم لجپال نبی کے امتی ہیں، کل قیامت کے دن محبوب ہمیں جو ہے وہ جنت میں لے جائیں گے۔ فرمایا یاد رکھ لو کہ یہ جو گناہ کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، امانت میں خیانت کرے گا، سود خوری کرے گا، ریاکاری کرے گا، زنا کاری کرے گا، شراب خوری کرے گا، سود خوری کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، کسی کی زمین کو غصب کرے گا، ظالم بن کر کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرے گا، تو فرمایا یاد رکھ لے قیامت والے دن وہ گھسیٹا بھی جائے گا، مارا بھی جائے گا، پیٹا بھی جائے گا، جہنم میں ڈالا بھی جائے گا، لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے اور قبر اس جہنم کی سختیوں میں عذاب میں مبتلا بھی ہوگا، لیکن لجپال نبی سجدہ فرمائیں گے، اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ اب یہ میرا امتی جس نے سزا جہنم میں بھگت لی ہے، اللہ اب میں اس کی تیرے بارگاہ میں سفارش پیش کرتا ہوں، اب اسے جہنم سے نکال اور میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی آگ کوئی آگ کا نہیں ہے، جہنم کی آگ 70 گنا، 70,000 گنا، 70 کروڑ گنا، 70 ارب گنا، 70 خرب گنا اس سے زیادہ ہیوی و طاقتور ہے۔ اگر یہ آگ تھوڑی سی ہمارے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو سالوں سال ہمارے جسم سے اس کا نشان نہیں جاتا، مہینوں تک اس کا درد، اس کی تکلیف ہمارے جسم میں محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ جسم جلا ہے بچپن میں، اب عمر ہوگی 70 سال کی، جسم جلا تھا بچپن میں، اس کا نشان اب بھی موجود ہے۔ جب وہ بندہ، وہ شخص، وہ بوڑھا جیسے ہی وہ سوچتا ہے کہ یہاں سے میں جلا تھا، وہ نشان دیکھتا ہے تو فوراً اس کو تکلیف وہ محسوس ہوتی ہے جو بچپن میں جب اسے آگ لگی تھی تو درد جو ہوا تھا۔ 70 سالوں کے بعد بھی صرف نشان کو دیکھ کر، سوچ کو وہاں تک پہنچا کے کہ مجھے یہ آگ لگی تھی، میں جلا تھا، اس وقت یہ تکلیف ہوئی تھی، فوراً دل میں اور جسم میں وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ نشان باقی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یاد رکھ لو کہ جو بندہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس پر کہ اللہ کے محبوب شفاعت کریں گے، جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ فرمایا وہ دیکھ لے کہ دنیا کی تو سورج کی تپش نہیں برداشت کر سکتا، دنیا کی تو دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا، دنیا کی آگ کی ایک چھوٹا سا شعلے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو قیامت کی آگ جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، جس کا ایندھن لوہا نہیں ہوگا، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جن ہوں گے، فرمایا اس کی تپش اور اس کی ہیبت کو کیسے برداشت کرے گا، جس کے بارے میں اللہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلک زنیم، جس کے بارے میں بار بار اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی سختی اس قدر ہے، اس کی سختی اس قدر ہے، اس کی شدت اس طرح ہے، اس کی جو ہے وہ تپش اس طرح ہے۔ تو فرمایا اس کے قریب دور و دور اگر کوئی انسان قریب کیا جائے تو فرمایا اس کا جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک وہ پگھل جائے۔ فرمایا وہ آگ اگر اس کے قریب کی جائے، فرمایا اگر جو جہنمیوں کا پیپ ہوگا، جو جہنمیوں کا خون ہوگا، فرمایا جو جہنمیوں کا جو ہے وہ مشروب ہوگا، جیسے وہ پیالہ صرف پیپ کا، اسی انسان کے خون کا، اسی کا خون نکلا ہوا گندا خون، فرمایا جیسے وہ پیالہ اس کے قریب کیا جائے گا،
اس کی تپش اتنی ہوگی، اتنی تپش ہوگی، فرمایا وہ ہاتھوں پہ پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کرے گا، اس کی آنکھیں بھی پگھل کر اس پیالے میں، اس کا دماغ بھی پگھل کر جو ہے وہ اس پیالے میں گر رہا ہوگا۔ تو فرمایا اس کے اوپر کس کی ہے یقین رکھنا، ارادہ رکھنا کہ میں اس سے نکل کر پھر جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ حق ہے، لجپال نبی سجدہ فرمان گے، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، لیکن دعا کرو، اس محبوب پیغمبر کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، اس خدائے لم یزل کی پاک بارگاہ میں التجائیں کرو، اس کی بندگی کرو، پاکی کو پاکی حاصل کرو، پلیتی سے بچو، نج سے بچو، اور حرام کو حرام جانو، حلال کو حلال جانو۔ جس کا شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے شریعت نے رکنے کا حکم دیا ہے وہاں رک جاؤ۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن شریعت کے خلاف نہ جاؤ۔ تو فرمایا یہ بہترین عمل ہے، اس پر رہ کر بھی اللہ سے بارگاہ میں دعا کرو، اور محبوب کی پاک بارگاہ میں محبوب کی شفاعت کو لینے کے لیے پاک بارگاہ میں دعائیں کرتے رہو، کیونکہ عدل کریں تا تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے۔ یہ نہیں کہ 5 نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے بھی ہم اترانے لگ جائیں کہ ہم بڑے جو ہے وہ حاجی بن گئے ہیں، نمازی بن گئے ہیں، قاری بن گئے ہیں، قرآن والے نہیں۔ فرمایا پھر بھی عاجزی و انکساری اللہ کی پاک بارگاہ میں بھی اور لجپال نبی کی پاک بارگاہ میں بھی، شفاعت کی امید بھی، اللہ سے بخشش کی امید بھی۔ کیوں؟ اگر اس نے پکڑ لیا، پوچھ لیا، تو پھر تمہیں بچا کوئی نہیں سکتا۔ اگر اس نے نہ پوچھا، محبوب نے شفاعت کی، اس نے چھوڑ دیا، پھر تمہیں وہاں پر کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا عدل کرے تا تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون، بڑے بڑے عیباں والے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔